ان کے مقابلے میں یہ دنیا کے مسائل کچھ بھی نہیں، یہ ذرہ برابر بھی نہیں۔ یہ مسائل، یہ پریشانیاں جن کے حصول کے لیے، جن کو حل کرنے کے لیے ہم دن رات سوچتے رہتے ہیں میرے پاس فلاں چیز آ جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، جاب نہیں مل رہی، مکان نہیں بن رہا، فلاں کام رکا ہوا ہے، وہ ہو جائے، دن رات سوچے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اخروی مسئلہ ہے، وہ موت کی سختیاں مسئلہ ہیں کہ جن کی شدت بہت زیادہ ہے، جن کی شدت انتہا درجے کی میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ تکلیف اتنی تکلیف کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس بیماری میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اتنی شدت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے ہاتھ کو ڈبوتے ہیں اور اپنے چہرہ انور پہ پھیرتے ہیں اور ساتھ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ یقیناً موت کی بڑی سختی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لڑکھڑانے لگ گئی، لکنت آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے، بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ یہ کیفیت کن کی ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فاتح مصر سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ملتا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لوگ ان کو کیا ہے کہ موت کے وقت ان کی کیفیت ٹھیک ہوتی ہے، وہ بول بھی سکتے ہیں لیکن موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے، موت کے متعلق کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ ہم یہ بات اپنی زندگی میں وہ کہا کرتے ہیں۔ اب جب سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا خود یہ وقت آیا، موت کے لمحات قریب آ گئے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے ان سے یہ بات سن رکھی تھی، سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے یہ بات انہوں نے سن رکھی تھی کہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ اب جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عمر، تم اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ بعض لوگوں کو موت کے وقت ان کے اوسان بحال ہوتے ہیں، اب تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تم خود بیان کر دو۔ اللہ، تو جناب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ موت کی تکلیفات جن سے اس وقت میں دوچار ہوں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر جو انہوں نے کیفیت بیان کی، اللہ، کہتے ہیں عبداللہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ آسمان، یہ جناب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں اس کیفیت میں کہ جب ان کے اوپر موت کی کیفیت تاری ہے، آخری لمحات ہیں، بہت بڑے جرنیل تھے،
بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے سیدنا عمرو بن العاص۔ تو وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑا ہے اور میری جان آسمان اور زمین کے درمیان پس رہی ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے آگے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میری گردن پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، میری گردن پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، اور میرے پیٹ میں یوں کیفیت ہے جیسے کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے، کھجور کے کانٹے میرے پیٹ میں بھر دیے گئے ہیں، اور میری روح کے متعلق مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے سے میری روح کو گزارا جا رہا ہے۔ یہ کیفیات سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ کیفیات بتائیں اور اس جہان فانی سے پوچھ کر۔ تو میرے بھائیو حقیقت تو یہ ہے کہ موت، اور جناب شداد بن اوس رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ موت کی سختیاں اتنی شدید ہیں کہ اگر دنیا کی ساری تکلیفیں اکٹھی کر لی، تمام پریشانیاں اکٹھی کر لی جائیں، تو وہ اتنی تکلیفیں نہیں ہیں جتنی موت کی تکلیف ہے، جتنی موت مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص کو آرے سے کاٹا جائے، آرے سے کٹنے کی اتنی تکلیف نہیں، اس کی اعضاء کو اگر کاٹے نا آرے کے ساتھ، آرا چل رہا ہے جس پہ لکڑی کاٹتے ہیں، تو اعضاء کو اگر کاٹیں وہ کہتے ہیں اتنی اس کی تکلیف نہ ہو جتنی موت کی تکلیف ہے۔ اور اگر کسی شخص کے جسم کے بعض حصے کو آگ پہ رکھ دیا جائے تو کہتے ہیں اتنی اس آگ کی تکلیف نہ ہو، جلتی آگ کے اوپر اس کے بعض حصے کو رکھ دیا جائے، ہاتھ کو پاؤں کو نیچے آگ جل رہی ہے، کہتے ہیں اتنی اس کی تکلیف نہیں جتنی موت کی تکلیف۔ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ شاید مرنا بہت آسان ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کی یہ دعا تھی، اللہم ہون علی الموت، اللہ میرے پر موت کی سختیاں آسان کر دے۔ یہ دعا مانگا کرتے کہ اللہ موت کی سختیاں آسان کر دے، یہ بہت سختی ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت اس کے قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے، اور یہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ اذا بلغت التراق وقیل من راق والتفت الساق بالساق، دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک ہو تو روشن چہرے والے فرشتے ہوتے ہیں، خوبصورت معطر غلاف ان کے پاس ہوتا ہے، اور نیک روح کو آ کے السلام علیکم پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پانی کی بھری ہوئی مشکیزہ ہو اور اس کے منہ کو کھولیں تو جیسے اس میں سے پانی اچھل کے نکلتا ہے ایسے روح نکلتی ہے۔ لیکن اتنی آسانی کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں کہ موت کی سختی ہے، یعنی اتنی آسانی کے باوجود، اتنی نرمی کے باوجود موت کی اتنی شدت، اور پھر اس کی روح کو جب نکالتے ہیں تو ایک خوبصورت برتن کے اندر، غلاف کے اندر اس کو ڈال لیتے ہیں، اور ڈال کے تو اللہ کا نظام ہے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نیک انسان کی، نیک آدمی کی، نمازی، پاک باز، تہجد گزار، سچ بولنے والا، زندگی میں اللہ سے ڈرنے والا، اس کی روح کو جب آسمان کی طرف لے کے چڑھتے ہیں ہر طرف خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، ہر طرف خوشبو آ رہی ہے، حتیٰ کہ جب آسمان کے دروازوں پہ پہنچتے ہیں
تو وہاں آسمان کے فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور دروازے پہ جب دستک دیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہو، یہ کس کو لے کے آئے ہو، کتنی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کو لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں مرحبا مرحبا، کتنی نیک روح ہے، کتنے اچھے انسان کو لے کے آئے۔ پھر وہ استقبال کرتے ہیں اور دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، چوتھے، ساتویں آسمان تک یہ پروٹوکول ایک نیک انسان کو ملتا ہے، نمازی انسان کو ملتا ہے۔ لیکن جو برا انسان ہے، برے اعمال کرنے والا ہے، جس کی ساری زندگی بدعمالیوں میں گزرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جب وہ فرشتے آتے ہیں تو بدبودار اور انتہائی خطرناک صورت ہوتی ہے، ڈراؤنی شکل ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہی اس کی ہیبت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی جان کیسے نکالتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک گیلی اون ہو گیلی، اور اس میں لوہے کی ایک گرم سلاخ اس کے اندر ڈالیں اور پھر اس کو کھینچیں تو جیسے وہ اون جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کی جو ہے وہ روح والنازعات غرقا۔ اللہ پاک ان فرشتوں کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، غرق ہو کے انتہائی تکلیف دے عمل، پھر اس کو نکالتے ہیں اور بدبودار ٹاٹ کے اندر اس روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ہر طرف بدبو آ رہی ہے، بدبو کے حلے آ رہے ہیں، آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں بدبو ہی بدبو۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہ بدبو کو محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے یہ بدبخت، کتنی بدبو آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے۔ کہتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں، لے جاؤ اس کو۔ اب حدیث میں آتا ہے اس کی روح کو وہیں نیچے پھینک دیا جاتا۔ بدبخت انسان، اللہ سے دور، اللہ کا باغی، اللہ کا سرکش، زندگی میں اپنی منمانی کرنے والا، اس کی روح کو وہیں پھینک دیا جاتا اور اس سے اگلا مرحلہ قبر کا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور اس طرح کھول کے بیان کیے ہیں میرے بھائی، کہ کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ نیک جو روح ہوتی ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیلی آنکھیں ہوتی ہیں اور دانت اتنے بڑے جیسے بیل کے سینگ ہوتے ہیں، اور ان دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہوئے آ کے اٹھا لیتے ہیں، اٹھو آپ اندازہ کیجئے کہ قبر ہے، اندھیرے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے اتنی روشنی نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اتنی تیز روشنی، اور ایسا خطرناک ماحول، ایسی پرہیبت کیفیت ان کی، اور اپنے ہونٹ ان کے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے لمبے ہونٹ کے زمین پہ وہ گھستے ہیں، ان کے ہونٹ اتنے لمبے ہوتے ہیں، اور بال ان کے اتنے لمبے ہیں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بال پیچھے زمین پہ ایسے گھستے آ رہے ہوتے ہیں، اتنے لمبے بال، لمبے ہونٹ، سینگ کی طرح دانت، اور ان سے زمین کو کھودتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آگے پوچھتے ہیں من ربو کا۔ میرے بھائیوں وہاں پہ اکیلا انسان ہے، یہ دنیا کی ساری رعنائیاں، ساری خوبصورتیاں، یہ ساری روشنیاں ختم ہیں، وہاں پہ کوئی بھائی بہن نہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی بچے، سب ختم، یہ اکیلا ہے۔ میں اور آپ نے اکیلے وہاں پہ ہونا۔ اور میرے بھائیوں سیم ایسے ہی عقل ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسی طرح عقل ہمارے اندر ہو قبر کے اندر بھی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اے عمر، جیسے آج تمہارے اندر عقل ہے نا، شعور ہے، یہی کیفیت، صرف ایک جہان بدلے گا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گا، اور وہ ایک ایسا جہان ہے پھر واپس نہیں پلٹ سکتے۔ بعض چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جب دفنا کے جاتے ہیں جانے والوں کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے،
لیکن وہاں بلا نہیں سکتے، آواز نہیں دے سکتے کہ بھائی میری بات سن کے جانا، فلاں ذرا ٹھہر جانا، فلاں ذرا رک جانا۔ دنیا میں میرا تیرا ساتھ بڑا دوستانہ تھا، ہم بڑی دیر اکٹھے رہتے تھے، آؤ ذرا کچھ دیر بیٹھو، میرے پاس رہو، مجھے یہاں خوف محسوس ہو رہا ہے۔ نہ میرے بھائی، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں۔ اٹھائیں گے، پوچھیں گے من رب تیرا رب کون ہے؟ کون جواب دے پائے گا؟ صرف وہی دے پائے گا جس نے دنیا میں رب کو رب سمجھا، جس نے دنیا میں رب سمجھا۔ آواز آئی حی علی الصلاۃ، اس نے کام چھوڑ دیا۔ کیوں؟ میرے رب کا بلاوا آ گیا۔ جس نے رب کو رب سمجھا، من نبیوں کا، کون جواب دے پائے گا؟ بظاہر بڑا آسان جواب ہے، لیکن میرے بھائیوں وہی دے پائے گا، وہی جواب دے گا جس نے دنیا میں زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری، جس نے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حفظ جان بنایا، ان کے طریقے سے محبت کی ہو، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنایا ہو، وہ جواب دے پائے گا۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ ہاں ہاں لا ادری، کہے گا میں نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اور جو نیک آدمی ہے وہ کہے گا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے نماز عصر کا وقت ہو، سورج غروب ہو رہا ہے، کہے گا ٹھہرو مجھے نماز۔ وہ کہیں گے نہیں اللہ کے بندے، نہیں، اب یہاں نماز کی جگہ نہیں، اب تیرے اعمال کے حساب کی جگہ ہے۔ اللہ وہ جواب دے دے گا۔ اور جو بدبخت ہے دنیا میں منمانیاں کرنے والا، اللہ کا باغی، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اور جو برا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر ایسے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے جو آنکھوں سے اندھے ہیں اور کانوں سے بہرے ہیں، اور ان کے پاس لوہے کے گرز، اور اتنی زور سے ماریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی فرشتہ اس گرز کو زمین پہ مار دے، پہاڑ پہ مار دے، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے، اس قدر شدید۔ اور 99 اژدہے سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جس کو ڈستے ہیں، اور ان میں سے ایک سانپ اگر قبر سے نکل کے، عالم برزخ سے نکل کے عالم دنیا میں پھنکار دے، تھوک پھینک دے، تو دنیا جہان کی ہر چیز زہریلی ہو جائے، زمین پہ سبزہ اگنا ختم ہو جائے، اتنے زہریلے ہیں وہ، اور 99 سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور ایک انسان آتا ہے بڑا بدصورت، بدبودار، اس کے پاس آتا ہے سیاہ رنگ کا، وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں، میں دنیا میں تیرے جو تو برے اعمال کرتا تھا میں تیرے وہ اعمال ہوں۔ وہ کہے گا اے کاش قیامت قائم نہ ہو، میں یہاں سے بھاگ سکوں، لیکن میرے بھائیو عین المفر، وہاں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور جو نیک ہے اس کے پاس اللہ اکبر، اللہ جنت کے اندر اس کو مقام دکھایا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت انسان اس کے پاس آتا ہے کہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، جو دنیا میں تو نمازیں پڑھتا تھا، دنیا میں روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں وہ تیرا نیک عمل ہوں جو آج قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائیوں موت کو یاد کیجئے، ان حالات کو، ان واقعات کو یاد کیجئے جو ہم سب پہ رونما ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اس سے نہ کو پہلے بچ سکا، نہ ہم میں سے کوئی بچ سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فکر آخرت کی جو ہے وہ سمجھ عطا کر دے، ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فکر آخرت کی فکر جب ان کو ہوتی تھی، جب آخرت کو یاد کرتے تھے، قبر کو یاد کرتے تھے، حشر کو یاد کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رو رو کے ان کی آنکھوں کے نیچے سرخ لائنیں بن گئی تھی، لائنیں ایسے سرخ اور سیاہ
لائنیں ایسے بن گئی تھی، رو رو کے نشان پڑ گئے تھے کثرت سے رونے کی وجہ سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آخری وقت ہے، موت کا وقت قریب آیا، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کون ہے وہ، اگر ان کے بارے میں بتانے لگ جاؤں تو کتنا وقت لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے میں ایک ایسی گھاٹی پہ کھڑا ہوں جس سے آگے مجھے کچھ پتہ نہیں، میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، سفر بڑا طویل ہے اور میرے پاس سامان زیادہ راہ بہت کم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور وہ ہیں کہ آج بھی جب ان کی متعلق حدیث سنائی جاتی ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، تو جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ان کے نامہ اعمال میں اب بھی نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اگلا سفر بڑا طویل ہے اور زیادہ راہ کم ہے۔ میرے بھائیوں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ لہذا میرے بھائیوں عمل کیجئے، اللہ سے ڈریے، اللہ پاک کہنے والے اور سننے والوں کو آخرت کی فکر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔